الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. محترم حاضرین، بھائیوں، سورہ قاف کی تفسیر کا درس شروع ہوا ہے اور 2 درس ہو گیا. پچھلے درس میں جو جن آیات کا ترجمہ کیا گیا تھا ان میں اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا کہ دنیا میں جو بھی انسان ہیں ان سب کے اعمال اللہ رب العالمین کے 2 فرشتے لکھتے رہتے ہیں. انسان جو بھی عمل کرتا ہے یا اس کی زبان سے جو بھی باتیں نکلتی ہیں وہ سب لکھ کر محفوظ کر لی جاتی ہیں. اور پھر ہوگا کیا؟ آگے اسی کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ موت برحق ہے، موت آئے گی اور موت کے بعد انسان پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، لوگ اللہ کے دربار میں میدان محشر میں اکٹھا کیے جائیں گے. ان کا نامہ اعمال جو اس دنیا میں تیار ہوا ہے وہ سب کا سب اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور گواہی، باقاعدہ گواہی ہوگی، جبکہ اللہ خود عالم الغیب ہے. وہ انسان کی ایک ایک بات کو اور ایک ایک حرکت کو وہ خود جانتا ہے. انسان جن حالات سے گزرتا ہے وہ سب اللہ کو علم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین جو نامہ اعمال تیار کر رہا ہے اس کی سامنے رکھ کر گواہی دلوائے گا اور اسی کی روشنی میں آدمی نے جیسا عمل کیا ہوگا اس دنیا میں اس کے بعد اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور اس کو جنت یا جہنم میں پہنچا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مختصر کرنے کے لیے صرف آیات کا ترجمہ تھوڑی تشریح ہم کریں گے. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور موت کی سختی حق لے کر آئے گی. یہاں حق سے اللہ کا وعدہ ہے جو رسولوں نے کیا ہے کہ ایسا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے اور ایسا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. علماء نے لکھا ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ جب موت کی سختی آتی ہے، نزع کا عالم ہو جاتا ہے، تو تمام منظر انسان کے سامنے آ جاتا ہے. تمام اس کا آگے آنے والا منظر اسی وقت اس کے سامنے آ جاتا ہے اور اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. گویا دنیا سے وہ پلٹ جاتا ہے. اور یہ موت کی سختی برحق ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ کے اوپر بھی یہ سختی آئی، جس کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث میں ذکر کیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب موت طاری ہوئی، موت کا وقت آیا، موت طاری ہوئی تو آپ کے پیشانی پر پسینہ بہنے لگا. آپ اپنا پسینہ پوچھتے تھے پیشانی سے اور کہہ رہے تھے، سبحان اللہ ان للموت لسکرات، سبحان اللہ ان للموت سکرات. خود نبی کے اوپر بھی سکرات، موت کی سختی آئی. آپ نے کہا کہ موت کے سکرات ہیں، یعنی موت کی سختیاں ہیں. یہ کیسی سختیاں ہیں؟ یہ اللہ کا علم ہے، لیکن ہم سب کا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ موت جب آتی ہے، نزع کا عالم ہوتا ہے تو سختی ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا، ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اے انسان یہی وہ چیز ہے جس سے تم بھاگ رہے تھے. تم سوچتے تھے کہ موت نہیں آئے گی، موت کے بعد کے منظر نہیں آئیں گے اور تم ان چیزوں سے بھاگ رہے تھے. آج تمہارے سامنے وہ چیز ہم نے کھول کر رکھ دی. یہی چیز ہے جس کو یعنی موت کے وقت ہی اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو جس سے بھاگ رہے تھے یہ چیز تمہارے سامنے آ گئی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور سور میں پھونکا جائے گا. اس کے بعد قیامت کے قائم ہونے کا اللہ نے ذکر کیا ہے. سور میں پھونکا جائے گا. کچھ علماء کہتے ہیں 3 بار سور میں پھونکا جائے گا. ایک بار پھونکا جائے گا تو انسان اس آواز کو سن کر گھبرائے گا اور گھبراہٹ کے عالم میں اسی آواز کی طرف بھاگے گا. اور پھر سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب مر جائیں گے اور
پھر سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اٹھیں گے اللہ کے دربار میں میدان محشر کی طرف بھاگیں گے۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، 2 بار پھونکا جائے گا، ایک بار پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے اور دوسری بار پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ قرآن کی آیات سے استنباط ہے ان لوگوں کا۔ تو اللہ یہ کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور سور میں پھونکا جائے گا تو یہی وعید یعنی اللہ نے جو ڈرایا ہے اور جو بتلایا ہے اس کا دن ہے، یعنی قیامت کا دن ہے۔ اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ میں کیسے اس دنیا میں نعمت کی زندگی گزاروں، میں کیسے اس دنیا میں نعمت کی زندگی گزاروں جب کہ سور پھونکنے والا سور کو اپنے منہ سے لگائے ہوئے جھکا ہوا ہے اور اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے اجازت دی جائے، اس سے کہا جائے اور وہ سور میں پھونکتے ہیں۔ تو اس سے اشارہ کیا کہ قیامت سمجھ لو کہ قائم ہو گئی۔ جب وہ سور میں پھونکنے والا سور پھونکے گا دنیا ختم ہو جائے گی، اور وہ سور لے کر منہ میں لگا کے بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول تو ہم کیا کہا کریں؟ کہا کہ کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ گویا اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور جب سور میں پھونک دیا جائے گا تو ہر نفس، ہر زندہ چیز جو دنیا میں تھی زندہ، وہ آئے گی، اس کے ساتھ ہکانے والا ایک ہوگا میدان محشر کی طرف جو ہکائے گا، اور ایک گواہ ہوگا، یعنی 2 فرشتے ہوں گے۔ فرشتوں کی جماعت ہوگی جو اس کو انسانوں کو ہکا کر جہنم کے وہ میدان محشر کی طرف لے جائے گی، اور دوسرا اس کے عمل کا گواہ ہوگا، جو عمل لکھ رہا ہے اس کا اس دنیا میں، وہ گواہ اس کے ساتھ ہوگا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یعنی حقیقت بیان کر دی اللہ نے کہ تم اس سے غافل تھے اس دنیا میں، اس کی فکر تمہیں نہیں تھی، ہم نے آج تمہارا ڈھکن کھول دیا ہے تو تمہاری آنکھ بہت طاقتور ہے، سب دیکھ رہی ہے کہ کیسا ہے اور کیسا منظر ہے اور کیسا ہوگا اور کیا تمہارے سامنے ہے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ۔ اس کے بعد اللہ نے بتلایا کہ اب اللہ رب العالمین سب جب اکٹھا ہو جائیں گے میدان محشر میں تو اللہ رب العالمین عدل و انصاف کے ساتھ سب کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور جو اس نے وعدہ کیا تھا اپنے نبی کے ذریعے اور جو باتیں پہنچائی تھی کہ ایسا کرو گے تو جہنم میں اور ایسا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اس کا فیصلہ اللہ شروع کر دے گا۔ کیسے؟ کہا وقال قرینہ، اور انسان کا ساتھ رہنے والا فرشتہ، قرین ساتھی کو کہتے ہیں، کہا انسان کے ساتھ رہنے والا جو فرشتہ ہے وہ کہے گا یہ لو ما لدی عتید، تمہارا نام اعمال میرے پاس تیار رکھا ہوا ہے۔ کہے گا کہ لو یہ نام اعمال ہے جو میرے پاس تیار رکھا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین انسان سے کہے گا کہ تم نے جو دنیا میں کیا دیکھ لو، اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد حکم ہوگا اللہ کا القیا فی جہنم کل کفار عنید، جہنم میں ہر کافر اور سرکش کو، ہر کافر سرکش کو ڈال دو۔ مناع للخیر معتد مریب، ہر خیر کے کام سے روکنے والے کو اور حد سے تجاوز کرنے والے کو اور اللہ کے احکام میں، اللہ کے وعدے میں شک کرنے والے کو جہنم میں ڈال دو۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، وہ آدمی جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنائے ہوئے تھا، دوسرا معبود کی عبادت کیا کرتا تھا، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ فالقیاہ فی العذاب الشدید، سخت ترین عذاب میں اس کو ڈال دو۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا کافروں کے بارے میں، اور کافروں کی صفت بیان کر دی کہ اس جب کفر کرتے ہیں تو اتنی سرکشی کرتے ہیں، خیر کا کوئی کام ان سے نہیں ہوتا ہے، خیر کے کام کو روکتے ہیں، خود بھی نہیں کرتے ہیں خیر اور بھلائی کا کام، خود بھی نہیں باتیں کرتے ہیں خیر و بھلائی کی، اور دوسروں کو کرنے بھی نہیں دیتے ہیں، روکتے ہیں۔ تو ایسے جتنے سرکش ہیں اور جو اللہ کے ساتھ معبود، دوسرا معبود بنائے ہوئے ہیں، وہ ان کو جہنم میں ڈال دو۔
اس سے اندازہ لگتا ہے میرے بھائیوں کہ توحید کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے عذاب سے صرف وہی بچیں گے جو عقیدہ توحید پر صحیح طور پر قائم ہوں گے، عقیدہ توحید سے ان کو محبت ہوگی، عقیدہ توحید کو اپنے دل میں بسائے رہیں گے، اسی عقیدے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، شرک سے اپنے کو محفوظ رکھیں گے۔ شرکیات کیا ہیں میرے بھائیوں؟ آج کے ماحول میں ہم خود غور کریں اور کس طرح کی شرکیات ہوتی ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ سے پڑھ دینے سے آدمی شرک سے محفوظ نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اس کلمے کا جو تقاضا ہے اور اس کلمے کے مطابق جو عمل کرنا ہے وہ اصل مقصود ہے۔ اللہ کو زبان سے ہم نے کیا کہا وہ مقصود نہیں، اللہ عمل اللہ کے سامنے ہے، اسی لیے عمل ہی کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ پورا تمہارا عمل نام اعمال میں لکھا ہوگا اور اللہ کے پیش کیا جائے گا۔ جو شرک کیے ہوں گے وہ اللہ کے عذاب میں جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے آگے کہا کہ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید۔ اب جو شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر آدمی کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان تمہارے رگ میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑ رہا ہے۔ وہ ہر وقت انسان کو بہکاتا رہتا ہے، وہ ہر وقت انسان کو ادھر ادھر اللہ کے احکام سے دور کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس دن شیطان کی بھی حالت کیا ہوگی؟ اللہ نے یہاں بتلایا کہ اس کا شیطان جو ہے دنیا میں جو اس کو بہکا رہا تھا وہ کہے گا کہ اے رب میں نے اس کو نہیں بہکایا۔ وہاں بھی جا کر وہی جھوٹ بولے گا جو دنیا میں اس نے جھوٹ بول بول کر بہکایا تھا، کہے گا اے رب میں نے اس کو نہیں بہکایا بلکہ یہ خود ہی بہت بڑی گمراہی میں تھا۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ اس کا ذکر کیا ہے کہ کافر جو جہنم میں جائیں گے ان کے اور ان کے ساتھ جو شیطان اس دنیا میں لگے ہوئے تھے ان کے درمیان بحث ہوگی اللہ کے سامنے۔ شیطان کہے گا ہم نے نہیں گمراہ کیا ہے، یہ تو ایسے ہی تھا، لیکن انسان کہے گا نہیں تم نے گمراہ کیا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ کا فیصلہ وہاں کیا ہوگا اس کو اللہ نے آگے ذکر کیا ہے۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعید۔ آج کے دن تم دونوں آپس میں نہ جھگڑو، آج کے دن تم دونوں آپس میں نہ جھگڑو۔ تم یہ مت کہو کہ ہم نے نہیں بہکایا اور تم یہ مت کہو کہ ہم تو بہکے اس لیے اس نے بہکایا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے پہلے ہی تم وعید اپنا ڈرانے والا بھیج دیا تھا اور بتلا دیا تھا کہ کیا وعدہ ہے اور کیا کچھ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیسا کیا جائے گا، اس کو ہم نے پہلے ہی بتلا دیا تھا۔ تو اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم شیطان تو کہتا ہے وہ ہو یا کہ تم جو کہتے وہ ہو، وہ ہوگا جو تمہارے نام اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ نے صاف کہا ما یبدل القول لدی، میرے نزدیک بات بدلی نہیں جاتی، وما انا بظلام للعبید، اور نہ ہی میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ وہی تو کرے گا جس کا وعدہ کیا ہے، وہی تو ہوگا جس کا وعدہ کیا ہے۔ نام اعمال سامنے ہے، اس کو پڑھ لو، اس سے اپنے آپ کا فیصلہ خود کر لو۔ ہم تمہارے اوپر اپنے سے کوئی فیصلہ کرنے والے نہیں۔ ظلم اس وقت ہو جب کہ تم نے کیا نہ ہو اور تم کو سزا دی جائے، اور جب تم نے کیا ہے اور ہم سزا دے رہے ہیں تو اس میں ظلم کیا ہے؟ ما یبدل القول، جو بات ہم نے تم کو دنیا میں سنائی تھی، انبیاء کے ذریعے بھیجی تھی، وہی بات ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اور نہ میں تمہارے اوپر ظلم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم کو نیکیاں کرو گے، روزہ رکھو گے، نیکیاں کرو گے تو جہنم سے آزادی ملے گی، اور ہر رات اللہ رب العالمین اس کا اعلان کراتا رہتا ہے کہ آؤ جہنم سے آزادی مل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کی ان آیات پر اپنے یقین کو پختہ کریں، اپنے اعمال میں سدھار پیدا کریں اور نیکیوں کی طرف دوڑیں، اور یہ دیکھیں کہ نیکی کہاں کہاں ملے گی، یہ تلاش کریں اس مہینے میں کہ نیکی کہاں کہاں ملے گی، چاہے نفل نمازیں ہوں، چاہے رات کی تراویح ہو، اور چاہے صدقہ و خیرات ہو، اور چاہے دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا ہو۔ جتنے نیکی کے راستے، اللہ نے بہت نیکی کے راستے بنائے ہیں، ان تمام نیکی کے راستوں کو اس وقت، یہ جو ایام ہے اس وقت بہت غنیمت جاننا چاہیے، اور ان تمام نیکی کے
مواقع کو ہمیں بھلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اسی کے ذریعے ہماری نجات فرما دے۔ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ رب العالمین تو اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ کر اس دنیا کی پریشانی سے نکال دے، اس دنیا کی پریشانی سے ہم سب کو نکال دے اور اپنے عذاب سے ہم سب کو محفوظ کر دے اور اپنے امن و امان میں رکھ۔ آج دنیا کی جو منظر ہے اس منظر میں ہمارے لیے خیر پیدا کر دے۔ یہ ڈراؤنا منظر جو سب کو ڈرا رہا ہے، رب العالمین اس میں ہم سب کے لیے خیر پیدا کر دے۔ تو شر سے خیر نکالتا ہے رب العالمین، تو ہر شر سے خیر نکالتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ خیر کہاں سے آئے گا، لیکن تجھے معلوم ہے کہ خیر کہاں سے آئے گا۔ رب العالمین ہم سب کے لیے اس دنیا میں بھی خیر پیدا کر دے، اور جب ہم یہاں سے جائیں اس دنیا سے تو ہم سے راضی ہو، رب العالمین تو ہم سے راضی ہو، اور ہمارا نام اعمال ایسا ہو کہ ہم جنت میں داخل ہونے کے حقدار ہوں، جہنم سے محفوظ رہیں۔ رب العالمین قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اس کی تفسیر کا مطالعہ کرنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق ارزانی فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔